السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا جس میں ایک ایسا سبق ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک ڈر ہوتا ہے، خوف۔ اس میں نعمت چھن جانے کا، آدمی یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اچھا گھر ہو، اس کے پاس پیسہ دولت ہے، اچھی جاب ہے، کاروبار ہے، حکومت ہے، کوئی بھی ایسی، تو اس کے وہ چھین جانے کا کہ انسان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بعض دفعہ مجبوری میں بہت سارے کام کر جاتا ہے، جس میں اسے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، حرام کام بھی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب ادھر ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہ قرآن کی کیا آیت ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں، غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کے اندر ایک خوف اللہ وہ نکالنا چاہتے، کیونکہ بہت بڑا کام لینا چاہتے، فرعون کی طرف بھیجنا۔ فرعون بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، کہتا تھا قال انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا، میں رب ہوں، ٹھیک ہے، فوج لشکر سب کچھ ہے، یہ دنیاوی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بھیجنا ہے، تو ایک ایمان کی طاقت اور خوف نکال رہے ہیں کہ بس اللہ کا خوف رکھے، باقی چھوڑ دیں۔ تو اب دیکھیں جی، اللہ کیا فرما رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آگے سے اے اللہ جل جلالہ، قال ہی عصای، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہ، اس سے میں ٹھیکے لگاتا ہوں، بہوش بی علی غنمی، اور پتے جاڑتا ہوں، علی غنمی، بکریوں، اپنی بکریوں کے لیے، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس سے اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ اب دیکھو، یہ اللہ نے یہ پوچھا نہیں، لیکن وہ اس نے آگے ساری تفصیل بتا کہ یہ ڈنڈاری سے یہ کام بھی میں کرتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس کو ذرا نیچے پھینکو، تو فالقاہا، اب کیا کرے، اس قدر میں کیا ہے کہ اس نے جب نیچے پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، کہتے ہیں وہ بڑا پھرتیلا ایک دم بھاگتا ہوا سانپ بن گیا۔ تو اب ایک جگہ دوسری جگہ اسی سانپ کے بارے میں آتا ہے فاذا ہی ثعبان مبین، ثعبان ہوتا ہے بہت بڑا سانپ، کھلا بہت بڑا سانپ۔ اب ایک جگہ سورۃ قصص میں آ رہا ہے جانم ولا مدبرم ولم یعقب، جانم ایسا سانپ جو زہریلا، اور حیتن پھرتیلا، اور ثعبان بہت بڑا، تینوں کوٹلیاں ایک سامنے ایک ہی آگ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دم ڈر گئے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قال، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اب ڈریں تو اللہ فرما رہے ہیں قَالَ خُذْ، اس کو پکڑو موسیٰ علیہ السلام، اور آپ لا تخف، ڈرو نہ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب ایک جگہ جو قصص میں آ رہا ہے سورہ میں، وہ ذرا غور کریں، جانم ولا مدبرم ولم یعقب، کہتے ہیں ایسے پیٹ دے کر بھاگے، پیچھے بھی نہیں دیکھا، اور دیکھو پیچھے کیوں نہیں دیکھا، کہتے ہیں پیچھے دیکھنے سے آدمی کی سپیڈ کم ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ وہ پیچھے بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کو پکارے یا موسیٰ اقبل، کدھر جا رہے ہو بھی، ادھر آؤ، ولا تخف، نہ ڈرو۔ اب یہ 2-3 دفعہ تک اللہ ہمارے واپس آؤ، اس کو پکڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا سانپ بن گیا ہے، پھرتیلا بھی ہے، زہریلا بھی ہے، بہت بڑا ہے، تو یہ تو کام خراب ہے۔ تو اب اللہ ہمارے یعنی اقبل یا موسیٰ اقبل ولا تخف، نہ ڈرو آپ۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فخذ فإنک من الآمنین، انک من الآمنین، پھر تاکید فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ امن میں رہو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو یہ کچھ نہیں کہے گا۔ اب غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں،
کلیم اللہ بھی براہ بات بھی، تو لیکن انسان کی قوم کی فطرت میں خوف ہے کہ یہ مجھے ڈس نہ لے، تو اللہ وہ خوف ہی نکال رہا، کہتے نہیں پکڑو آ جاؤ۔ اب جب دوسری یا تیسری بار یہ بات ہو رہی ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک نبی تھے، انہوں نے کہا اب یہ بار بار اس بات پر ہو رہی، تو اب اللہ خود فرما رہے ہیں، تو وہ اطمینان کچھ اور آگے بڑھے اور کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں انہوں نے نا وہ اپنے ہاتھ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نیچے سے پکڑنے کا نہیں، جہاں اس نے ایسے منہ کھولا ہوا تھا، سانپ نے بہت بڑا منہ کھولا ہوا تھا ایسے، اور وہ خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے پکڑ جیسے جہاں سے منہ کھولا، یہ ایک اور بڑی آزمائش۔ تو اب وہاں سے وہ ایسے ایک رومال یا وہ کپڑا ہاتھ پہ کر رہے ہیں کہ بھائی ڈانس اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کیا کر رہے بھائی یعنی اپنی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کو کپڑے پیچھے کرو، ننگا ہاتھ کرو اور وہاں سے پکڑو جہاں سے اس نے منہ کھولا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار کہنے سے پھر جرأت کی اور کہتے ہیں ہاتھ بڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا ہاتھ بڑھ رہا ہے سانپ کی طرف، منہ کی طرف، ایسے وہ ایسے یعنی وہ کاٹے مار رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آگے اس کی طرف ہاتھ کر رہے، کہتے ہاتھ کامتے 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 جیسے ہی وہ ایسے منہ کو ٹچ ہوتا ہے تو وہ فوراً سنعید و سیرت اولا، وہ اسی طرح پہلے شکل میں جو ڈنڈا تھا اس نے کہا نا کالا یا سا یہ لاٹھی ڈنڈا ہے وہ بن گیا، تو ایک دم وہ خوف نکل گیا، ایک دم اطمینان میں یہ کیا ہو گیا، جو خوف تھا وہ نکل گیا، یہ تو واپس ڈنڈا بن گیا۔ تب یہ اس میں یہ سبق آتا ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈر نکالا ہے کہ موسیٰ میری بات مانو گے، میرا صرف دل میں خوف ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، میں عزت اور ذلت دینے والا ہوں، میں مارنے والا ہوں، میں زندہ رکھنے والا ہوں، اور ہر خوشی غمی میری طرف سے ہے، موت زندگی میری طرف سے ہے، میری ہی بادشاہی ہے ہر طرف، ٹھیک ہے، للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ تو مجھ سے ڈرو گے، بس مجھ سے ڈر، باقی میں چاہوں ڈنڈے کو سانپ کو ڈنڈا بنا دوں، میں چاہوں تو کچھ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کلیا نارو کونی برت و سلام علی ابراہیم، اب کیا ہو جاؤ ٹھنڈی ہو جاؤ، تو آگ کو ٹھنڈا کر دیں، اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلے، تو اب چھری کام کا کیا ہے کاٹنا، اس وقت وہ نہیں کاٹی، جب نیچے وہ دمبا یا چھترا آیا تو اس وقت اس نے کاٹا، تو اللہ چاہیں تو یہ چھری کاٹتی، اللہ چاہیں تو آگ جلاتی، اللہ چاہیں تو یہ سانپ کے اندر زہر اللہ کی طرف سے، تو بس اللہ کو رکھے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا، ان الحکم الا للہ۔ تو یہ خوف نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک ٹریننگ دی تاکہ وہ بے خوف ہو کے جائے گا، یہ فرعون پوری دنیا کا چاہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، جتنا مرضی لاکھوں لشکر ہیں، دولت ہے، جو مرضی بادشاہی ہے، اور میرے پاس اللہ کے ساتھ مدد ہے، جب اللہ کے ساتھ مدد ہوگی، اللہ ساتھ ہیں، تو کوئی چیز نفع نقصان دینے والے نہیں۔ تو اسے اب ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہو رہا ہے قرآن مجید سے، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر سے انسان کا ایک اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ایمان بنتا ہے، توکل بنتا ہے، ایسے معجزات ہیں، اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی خاطر یہ خوف کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے کام کو نہ توڑیں اور غلط کام کی طرف نہ جائیں، حرام کام کی طرف نہ جائیں، صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس کے رسول جس میں ہوش ہیں، جس میں اللہ اس رسول کی اطاعت ہے وہ کریں، اور یہ خوف بول جائیں کہ یہ کام کیا اگر میں نے اسلام کے مطابق اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کیا تو میری جاب چلے جائے گی، میرا یہ عہدہ چلا جائے گا، یہ میری نعمت چلے جائے گی، نہیں، اللہ کا مدد سامنے رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہیں، وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر توکل رکھو، اللہ ہی کافی ہے، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کیا فرماتے ہیں مومنوں کا توکل تو اللہ پر ہے۔ تو جو آدمی یہ رکھتا ہے، جب ایمان پختہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر وہ اللہ کے لیے کسی نعمت اور چھوڑ رہا ہے کہ یہ بے نجائز ہے، حرام، اللہ اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بہتر دوں گا، اس دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، دنیا میں اس کے لیے عزت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اس پر راضی ہو جائیں گے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔
تو اب یعنی اس پہ نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو فوکس کرے، اللہ سے صرف ڈرے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلو، الحمدللہ مدینہ شریف میں ہوں یہ، اور یہ اود پہاڑ ہے، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ یہ پیچھے جو لائٹیں چلی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اود پہاڑ ہے، جبل اود پر کھڑا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہم اود سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی کر رہا ہوں، کچھ زیارات کے متعلق بھی ہے، کچھ بیچ میں واقعہ بھی، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی آیت کا کر دیا کرے، تو وہ یہ مجھے اچھا لگا، ذرا بڑی اہم بات تھی تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ تو یہ اود پہاڑ ہے الحمدللہ، جہاں میں کھڑا ہوں، یہ بھی زیارت آپ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔